بعض اختلافات ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے، بلکہ اگر غور و تدبر کیا جائے تو نبی محترم اور صحابہ کی تعلیم اس کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلا بڑا زور ہے اس بات پر کہ فوت شدہ آدمی کا وسیلہ دعا میں پیش کیا جائے، فلاں نبی، فلاں بزرگ، فلاں ولی کے صدقے اللہ یہ میرا کام کر دے، بلکہ استشفاء کا عقیدہ ہے۔ استشفاء کا عقیدہ کا مطلب یہ ہے نبی کو کہنا کہ حضور میری یہ دعا اللہ تک پہنچا کر اللہ سے میرا یہ مسئلہ حل کرواؤ۔ میت کا اس طرح وسیلہ پیش کرنا نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں۔ اگر میت کا وسیلہ پیش کیا جائے تو کس طرح پیش کیا جائے، اس سلسلہ میں صحابہ کی کیا تعلیمات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میت کا لفظ بھی استعمال کرنا ہے نا اپنی دعا میں، کس طرح دعا میں استعمال کیا جائے، صحابہ اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتے تھے اور اپنی اولادوں کو کیا تعلیم دیتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وسیلہ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، آپ اس سلسلہ میں بخاری کی اس حدیث کو سماعت فرمائیے۔ 3129 نمبر حدیث ہے، پہلی جلد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب جنگ جمل واقعہ ہوئی، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ایک اختلاف اٹھا۔ میرے باپ نے مجھے بلایا، کہنے لگا اے میرے بیٹے انہ لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، آج کے دن یا ظالم قتل ہوگا یا مظلوم قتل ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ میں مظلوم قتل کر دیا جاؤں گا آج۔ حضرت زبیر کہہ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے عزیز صحابی ہیں، اور حضرت زبیر وہ ہے، بخاری کا ایک مقام ہے، آپ نے فرمایا اے زبیر ساری دنیا مجھ پر اپنے ماں باپ قربان کرتی ہے، میں اپنے ماں باپ کو تجھ پہ قربان کرتا ہوں۔ اے میرا بیٹا میں آج قتل ہو جاؤں گا مظلوم، مجھے سب سے بڑا غم ہے، مجھ پر قرضہ بڑا ہے، اس قرضے کی ادائیگی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اے میرا بیٹا یہ میری مالیت ہے، اس میں سے قرضہ ادا کرنا، تفصیلات بیان کر دیں اور وصیت فرما دی، اور پھر صاحب کہتے ہیں یا بنی ان عجزت عن شیء منہ، اگر تو میری طرف سے قرضہ ادا کرے اور اگر ادا کرتے کرتے عاجز آ جائے، یعنی قرضہ ادا نہ ہو رہا ہو، کوئی مشکل بن جائے، تو اے میرے بیٹے فاستعن علیہ مولایا، میرے مولا سے مدد لے لینا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں واللہ ما دریت ما ارادہ، اللہ کی قسم مجھے نہ پتہ چل سکا کہ میرے ابا جی کس مولا کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا ابا، اے ابا جان، من مولا کا، آپ کا مولا کون ہے جس سے میں مدد طلب کروں؟ حضرت زبیر کہنے لگے اللہ، میرا مولا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں فواللہ ما وقعت فی قربۃ من دینہ، جب بھی میں قرضے کی ادائیگی میں کسی قرب کا شکار ہوا، مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوا، میں نے دعا میں کہہ دیا یا مولا زبیر اقضی عنہ دینا، اے زبیر کے مولا زبیر کی طرف سے قرضہ ادا کر دے۔ حضرت کہتے ہیں فیا قضیہ، بس یہ دعا کرنے کی دیر ہوتی، میں میت اپنے باپ میت کے مولا سے مدد طلب کرتا، میں کہتا
اے میرے فوت شدہ ابا جی کے مولا میری مدد کر لیجئے اور میرے باپ کی طرف سے قرضہ ادا کر دیجئے۔ بس یہ دعا کرنے کی نوبت آتی، اللہ تعالیٰ میرے باپ کی طرف سے جو قرضہ ہوتا وہ ادا کر دیتے۔ اگر کسی نے میت کا لفظ بولنا ہے، یہ نہیں کہ میت کا وسیلہ، یہ نہیں کہ میت کا ذریعہ، یہ نہیں کہ میت کو کہنا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دے، نہیں، صحابی کی یہ تعلیم ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹا اگر میں مر جاتا ہوں، میں فوت ہو جاتا ہوں، شہید ہو جاتا ہوں، مجھ سے نہ مدد لینا اور میرا وسیلہ نہ پیش کرنا، بلکہ یہ کہہ دینا اے اللہ جو زبیر کا مولا ہے، اے اللہ تو مدد کر۔ تو صحابی کی بھی یہ تعلیم ہے کہ میت کا وسیلہ اگر پیش کرنا ہے، یوں نہیں جس طرح لوگ کرتے ہیں، لفظ میت اس کی طرف اللہ کو منسوب کر کے مانگو اللہ سے اور کہہ دو کہ اللہ فلانے کے رب، اے محمد کے رب، اے ابراہیم کے رب، اے موسیٰ کے رب، اے عیسیٰ کے رب، اے فلانے کے رب، اے فلانے کے رب، آسمان و زمین کے رب، میرا یہ مسئلہ حل کر۔ اگر آپ نے کوئی وسیلہ پیش بھی کرنا ہے، اس طرح کا وسیلہ پیش کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح کی حدیث لا کر لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔